آج دوپہر کو مجھے سونے کا موقع نہیں ملا، بہت شدید تھکاوٹ ہوئی۔ دوپہر میرا معمول ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، اس سے سارا دن دماغ پھر فریش رہتا ہے۔ آج اتنے اجلاس، اتنی میٹنگ، اتنے کام تھے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہوا۔ 7:35 پر مجھے فرصت ملی ہے رات کو، سمجھ رہے ہو؟ 7:35 اور عشاء کی نماز تھی 8 بجے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آج میں نے آرام نہیں کیا تو بیان میں میرا دماغ کام نہیں کرے گا۔ تو میں 7:37 پہ سویا ہوں، 7:57 پہ اٹھا ہوں۔ میں 10 منٹ میں نے نیند لی ہے، نہیں آ رہی سمجھ۔ کمرہ بند کر کے، لائٹیں بند کر کے، گھر والوں کو مجھے چھیڑے نہیں، بس کوئی بچے کی آواز نہ آئے، کوئی پانی لا دو، یہ کر دو، گھر میں انڈے لا دو، دہی لا دو، ابھی دماغ کا دہی ہوا ہے۔ تو میں نے الارم لگایا، 7:37 ہو رہے ہیں اور 7:57 میں مجھے پتا ہے کہ 3 منٹ میرے لیے، بلکہ 58 کا الارم لگایا کہ 2 منٹ میرے لیے بہت ہیں وضو کر کے مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا، نماز پڑھانا۔ تو میں یہ 10 منٹ سویا ہوں اور میں الحمدللہ کیا ہو گیا، فریش۔ وجہ اس کی یہ کہ بھائی جب بیان کرے آدمی، لوگ آ رہے ہیں اتنی دور دور سے ٹائم نکال کے، تو تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے جو دور دور سے بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ پھر نیٹ پہ لوگ سنیں گے آپ تھکے ہوئے ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا، کھوپڑی گھومی ہوئی، آپ پھر ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دیتا ہے آدمی۔ میرے جس بیان میں آپ کو لگے نا مفتی صاحب پھینک رہے ہیں، سمجھ لو مفتی صاحب سوئے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ انسان لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے نا۔ تو میں اتنا اہتمام کرتا ہوں جب بیان ہو پوری بیدار مغزی کے ساتھ، اور آپ نے اندازہ بھی لگایا ہوگا، پوری بیدار مغزی کے ساتھ، مجھے پتا ہو میں بول کیا رہا ہوں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اس پہ اشکالات کیا ہو رہے ہیں، ان اشکالات کے جوابات۔ اچھا، میں ایک دفعہ اپنا بیان سن رہا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا ہے، تو اس میں ایک چیز مجھے نظر آئی۔ میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے اشکال ہو رہا ہے، یعنی میں اپنا بیان سن رہا ہوں تو مجھے اشکال ہو رہا ہے، یار میں نے یہ بیان کیا، اس پہ تو ایک اشکال ہوتا ہے۔ تو فوراً میں نے اس اشکال کو بیان میں خود ہی اٹھایا ہے، اس کا خود ہی جواب دیا ہوا ہے۔ ایسا درجنوں دفعہ ہوتا ہے اپنا بیان جب میں سن رہا ہوتا ہوں نا، تو جو اشکال میرے ذہن میں ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب، یعنی میں صاحب، وہی اشکال کر کے اس کا جواب دے کے اس پہ جو اشکال ہو رہا ہے وہی تو میں کہتا ہوں یار صحیح چل رہا ہے، مارکیٹ میں حساب کتاب کیا چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، اشکال جواب سارے خود بخود ہی حل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جب میں پوری بیداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں دماغ استعمال کروں، بیان کروں، تو مجھے آگے سے رسپانس بھی ویسا ہی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کوئی تھوڑی دیر تو دین کی بات تو بڑی قیمتی بات ہے میرے بھائی، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس سے زیادہ قیمتی باتیں آپ دنیا میں کہیں سن نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ مطلب قرآن سے زیادہ۔ میرے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی دعوت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دعوت ہے نہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی عالم ہو۔ اگر وہ قرآن کو ڈیفائن کر رہا ہے، اگر وہ دین کو ڈیفائن کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتا رہا ہے۔ یہ چیز گوروں کے پاس نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 7:37 پہ کیوں اٹھا ہوں؟ 7:15 بجے وہ انگریز خاتون آئی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کو کلمہ پڑھانا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے 7:35 ہو گئے۔ تو مجھے بھاگنے کی جلدی تھی، اب میں تو نہیں یہ کر سکتا تھا نا ان کو بول دوں کہ بعد میں آئیں، وہ بیچاری اسلام قبول کرنے آئی ہے۔ تو وہ 7:37 میں وہاں سے اٹھا ہوں میں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ واقعات میں جو بیان کر دیتا ہوں نا، وہ فلاں مسلمان ہوئی، یہ اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک گوری وہ ایک مولوی کے پاس آ کے اسلام قبول کر رہی ہے، دعوت اس کو کسی اور نے دی ہے، میں نے نہیں دی دعوت، میرے تو پاس آ کے صرف کلمہ پڑھا ہے اس نے، دعوت اس کو جو بھی محرک ہے وہ تو کوئی اور ہے، یا خود اس نے اسٹڈی کی ہوگی، مجھے نہیں پتا وہ کیوں ہوئی، اس کی ریزن مجھے معلوم نہیں ہے، اس نے خود اسلام کا مطالعہ کیا یا یہ کہ اس نے کسی نے تبلیغ کی، یہ مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم بھی کم تھا تو میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یار آپ کے پاس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو گورا آپ سے لینے کے لیے آئے؟ گورا آپ سے کہے یار، آپ پاکستان سے کہے یار موبائل بنا کے دو یار، اور مولویوں سے بولو وہ موبائل بنا کے دیں، تم لوگ موبائل بہت اچھا بناتے ہو، آئے گا گورا آپ کے پاس؟
चड्डी बनियान बहुत अच्छा बनाते हो आप लोग, एक मिसाल दे रहा हूं, आएगा? वो कहेगा आप लोग उल्लू बहुत अच्छा बनाते हो माजरत के साथ। तो कौन सी चीज है जो गोरा हमसे लेगा? कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ चीजें हैं, वो सियालकोट में कुछ खेलों के सामान हम अच्छे बना लेते हैं, वो भी गोरों के दौर से हमने बनाना शुरू किए हैं। गोरों ने ही थोड़ा बहुत कुछ सिखाया था फुटबॉल बनाना, तो उन्होंने देखा तो हमसे ज्यादा अच्छा फुटबॉल बना लेते हैं, बहुत अच्छा, ये बंदे की फुटबॉल बना लेते हैं, तो फिर वो वैसे वाली फुटबॉल भी बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, कुछ दिन पहले एक अमेरिकन अंग्रेज आया हुआ था, उसका भी मैंने यूट्यूब पे डाली थी वीडियो, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, बिल्कुल देखने में पठान लग रहा है, शलवार पहनी हुई है, कमीज पहनी हुई है, रंग गोरा, तो ऐसा लग रहा था, मैंने कहा शायद केपी के से कोई आया है, तो इंग्लिश बोलना शुरू की, पता चला जी ये तो यूएसए का है, नया नया मुसलमान हुआ है। वहां यूएसए में किसी पठान भाई ने, केपी के से ताल्लुक था उनका, उन्होंने उस पर मेहनत की और वो क्या हो गया, मुसलमान। तो भाई वो वरना तुम्हारे हमारे पास है क्या? लेकिन एक चीज अगर गोरा हमसे लेता है तो वो क्या लेता है? इस्लाम। ये उसके पास, बोलो भाई, नहीं है, ये है ही नहीं उसके पास। इस्लाम लेगा आपसे, मसाइल आपसे पूछेगा, अरबों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब इस्लाम लेंगे तो अरब के पास चले जाएंगे, सऊदीया चले जाएंगे, पाकिस्तानी उलमा के पास आ जाएंगे, हिंदुस्तान के उलमा के पास आ जाएंगे। हांगकांग में मुफ्ती आजम है यहाँ पाकिस्तानी, जो वहां गवर्नमेंट ने उनको बाकायदा मुफ्ती आजम बनाया हुआ है, रोजाना दर्जनों अगर ना भी हो तो कुछ ना कुछ गैर मुस्लिम डेली बेसिस पर उनके हाथ पे मुसलमान हो रहे हैं हांगकांग में, जो वहां के मकामी हैं। कुछ चाइनीज मुसलमान थी, तो इतना तेजी से इस्लाम फैल रहा है ना कि आपकी सोच होगी, इतना स्पीड से फैल रहा है। लेकिन ये खबरें, इनको हाईलाइट नहीं किया जाता, बहुत थोड़ी बहुत बता दिया जाता है कि जी इतने लोग मुसलमान हो गए, ज्यादा ये चीजें बताई नहीं जाती हैं। तो आप मुझे बताओ कि इसका मतलब कि वो गोरा भी मानता है कि यार ये चीज हमारे पास नहीं है, तो आप इतने भी खाली नहीं हो जितना आप अपने आप को समझते हो। भाई कल्चर आपके पास है, लाइफ कैसे गुजारनी है ये आपको पता है, गोरे का कोई विजन ही नहीं है। देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो, किसी के लाइफ स्टाइल को देख के मुतासिर ना हो, उसके विजन को देख के मुतासिर हुआ जाता है। एक आदमी का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो रात को जल्दी सो जाता है, वो सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग करना शुरू करता है, जैसे चाइनीज करते हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत, खाने पीने में एहतियात, ये अच्छी बात है। लेकिन एक आदमी ये सब कुछ कर रहा है, मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है और ट्रेनिंग लेता है और बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन वो ये सब इसलिए कर रहा है कि वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है। एक मिसाल दे रहा हूं, उसको ये सारे काम करने के लिए अपनी सेहत को मेंटेन रखना पड़ता है। उसकी अक्सर बॉर्डर पे फौजियों से लड़ाई होती है, सही है ना भाई? देखो दुनिया में मेहनत के बगैर तो चोर भी कामयाब नहीं होता ना, मेहनत और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मैनेजमेंट तो लानी पड़ती है, डाकू को भी लानी पड़ती है। अब अगर डाकू ने डकैती डालनी है, उसको पता है 1 करोड़ लेके फला आदमी बैंक से निकला है, और डाकू जो है ना रात को 3 बजे, उसको पता है कि 3 बजे बंदे ने आना है, और डाकू कह रहा है मैं इस वक्त सो रहा हूं, मेरी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं, अभी मेरे से नहीं। 3 बजे आके उसको किसी ने उठाया, वो बंदा 1 करोड़ रुपए लेके निकला है, कह रहा है यार मेरे से नहीं उठाया जा रहा, ऐसे खुजा रहा है ना। जैसे हमारे यहाँ हम टाइप के सब लोग इसी तरह ही कर रहे होते हैं ना, यार मेरे से नहीं उठा जा रहा, 3 बज रहे हैं यार, मैं कौन जाएगा वहां टके, अब उसको बोल सुबह 4 बजे, वो कल दिन में 4 बजे बैंक से पैसे लेके निकले, वो डकैती कर लेगा। भाई डाकू तो इतना दिमाग का तेज होता है ना, वो सुबह मुमकिन है 2:30 बजे नहाए उठ के, और अपना हुलिया भी चेंज करे कि शक्ल से मैं डाकू ना लग, कैप पहने, चश्मा लगाए, ठीक है ना, 3 पीस सूट, टाई, सब कुछ कर सकता है वो, और उठ के भागा भागा जाए। बहादुर होना भी जरूरी है इसके लिए। कितनी बेदार मगजी के साथ बंदे को ट्रेस करेगा, कहां जाके उसको रोकना है, कहां पकड़ना है। तो अब दुनिया में है 1 नंबर का चोर, जहन्नमी, मरेगा जहन्नम में जाएगा।
ہمارے ہاں نا لوگوں کے ظاہری ایٹیٹیوڈ کو, ظاہری چال ڈھال کو, ظاہری لائف اسٹائل کو دیکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں. ایک نمبر کا کوئی چور ہوگا, کپڑے اچھے ہیں, بات چیت کرنے کا سلیقہ ہے, تمیز ہے, نہاتا دھوتا ہے, ویل ڈن, بہت اچھا آدمی ہے. تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گورے کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے مقصد سے ہوتی ہے, اس کا ویژن کیا ہے. اس ویژن پر وہ کچھوے کی چال کر کے بھی اگر پہنچ رہا ہے نا, تو وہ اس شخص سے اچھا ہے جو خرگوش کی رفتار سے دوڑ رہا ہے مگر اس کا ہدف صحیح ہے نہیں. گورے کا مقصد عیاشی ہے, یہ ویژن ہی ٹھیک نہیں ہے. عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے, تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ صبح 4 بجے اٹھتے ہو کہ میری صحت بھی اچھی رہے اور میں فٹ فاٹ اور بالکل نہ مجھے شوگر ہو نہ بلڈ پریشر ہو, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عیاشی کر سکوں, تو اللہ کی نظر میں اس 4 بجے اٹھنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو عیاشی کے لیے بھائی. تو عیاشی انسان کا ہدف اگر بنے گا, انسان کا گول عیاشی ہے, تو پھر اس عیاشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز بھی کریں, جاگنگ بھی کریں, آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو تاکہ لوگوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں. تو یہ دنیا ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. لیکن عقل مند آدمی کہے گا بھائی تو یہ سارے کام کر کیوں رہا ہے, کر کیوں رہا ہے تو یہ سارے کام, پہلے وجہ تو بتا. ریزن اگر صحیح نہیں ہوگی تو یہ قابل احترام نہیں ہے. اور ایک آدمی کا ہدف صحیح ہے لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, اس کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. مثلا اس کا ہدف ہے انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب اس کو پتا چلا 4 بجے جو ہے نا وہاں غریب لوگوں میں صبح سحری تقسیم کرنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ کمبخت اٹھ ہی نہیں رہا. پولیس آئی, اس کو اٹھا کے جا یار وہ غریب بیٹھے میں, تو نے زکات بانٹنے کا سوچا تھا. اب یہ 4 کے بجائے پہنچتا ہے 5 بجے اور دھوتی بنیان میں پہنچتا ہے, نہایا بھی نہیں, دانت بھی صاف نہیں کیے, منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ اس کو ملامت تو کی جائے گی, یار کچھ اپنا حلیہ صحیح کرو, ٹائم کی پابندی کرو. لیکن یہ اس پہلے آدمی سے اللہ کی نظر میں کروڑا گنا بہتر ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ہدف صحیح ہے, ویژن صحیح ہے, جو گول جس کو یہ پہنچنا چاہتا ہے, اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ گول صحیح ہے اس کا. ایک آدمی چرس کا بزنس کر رہا ہے بڑی ایمانداری سے, پوری کمپنی ہے چرس کی اس کی نا. اب اس نے کیا کیا, اس چرس کی کمپنی پہ پہلی بات تو یہ کہ جو چرس جس پیکنگ میں ہے وہ ایسی پیکنگ کے چرسیوں کو وہ پیکنگ ہی پسند نہیں آ رہی. چرسیوں کو تو گندی پیکنگ پسند آتی ہے نا. اس پہ اینٹی ڈپریشن لکھا ہوا ہے, چرس نام نہیں لکھا ہوا. پھر جتنی کمپنی میں صبح صبح صفائی ہوتی ہے, اسپرے ہوتا ہے اور سینیٹائزر سے سب کے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں تاکہ کرونا نہ ہو, سوشل ڈسٹینس, ڈسپلن انتہائی درجے کا. کمپنی کا مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے. یہ میں بڑی خاندانی مثال دے رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے. مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے, سارے ملازمین اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. جو چرس کو کوٹنے والا ہے وہ ٹائم پہ آ جاتا ہے, وہ ڈنڈی نہیں مارتا. ایسا نہیں کہ 3 پڑیا کے بعد 1 پڑیا اپنی جیب میں, ایسا بھی نہیں ہے. ساری پیکنگ بہترین, آپ کو یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کیا تمیز سے جو ہے نا یہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ تیار ہو رہی ہے. اور بڑا زبردست وہاں آپ مینیجر کے سے ملے, یار اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, ایک ہمارا دیکھو زمزم بیچ رہا ہے, کم بہت بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو. ایسا ہی ہوگا نا, وہ دیکھو اس کے منہ میں گٹکا ہے اور زمزم بیچ رہا ہے اور بات کرنے کی اس کے پاس تمیز نہیں ہے. کپڑے دیکھو, ملازمین کوئی ڈھنگ سے ٹائم پہ پہنچتے نہیں ہیں, اور جو کمپنی ہے اس کے اندر کچرا اور کوئی بات نہیں کرتا, گالیوں سے بات شروع کرتے ہیں اور ماموں بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا. اور کرپشن بھی بہت ہے. زمزم میں بھی تو کرپشن ہوتی ہے نا, 4 کین تھے, ایک غائب کر دیا آپ نے درمیان سے. مدینہ کی کھجوریں بیچ رہا ہے وہ بیٹھ کے, لیکن تمیز نہیں ہے بیچنے کی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو چرس بیچ رہا ہے اور کمپنی اس کی بڑی زبردست اور سارا صفائی کا نظام, ملازمین کو تنخواہیں ٹائم پہ ملتی ہیں, پہلی تاریخ سے دوسری نہیں ہونے پر بونس الگ ملتا ہے. پھر کمپنی کا جو مینیجر ہے وہ ملازمین سے الگ سے جا کے بھی خیر خیریت پوچھتا ہے, یار کوئی گھر میں ضرورت تو نہیں ہے, کوئی آپ کی بیوی بیوہ تو نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے نا, اس کے ہم پہلے سے الاؤنس جاری کر دیں. اس کو پتا ہے نا, ٹینشن وینشن بعض دفعہ ہو جاتی ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیوہ, ان کی وائف کے بیوہ ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے.
تو آپ کے بچوں کا کوئی انشورنس کروانی ہے کیا وغیرہ وغیرہ, بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ. بھائی جان اس کے باوجود وہ پان بیچنے والا جو ہے نا, جو کھوکھا لگا کے بیٹھا ہے, جس میں ڈسپلن کے علاوہ سب کچھ ہے, وہ اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. حالانکہ دیکھنے میں آپ اس سے انسپائر ہو گئے جو چرس بیچ رہے ہیں. آپ اس کمپنی کا سسٹم دیکھو گے, بولے گے یار اصل میں تو کامیاب یہ لوگ ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. نا 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 بھائی, ان سے مت سیکھو, ان کے پاس تو کوئی ہدف ہی صحیح نہیں ہے. اور جو پان بیچ رہا ہے وہ کم از کم اتنی خطرناک چیز تو نہیں بیچ رہا نا, اس سے کم از کم یہ ویژن سیکھو کہ یار تو چرس کیوں نہیں بیچ رہا. وہ کہے گا بھائی پان کم نقصان دہ چیز ہے. میں نے کہا میں اپنے بزنس کے چکر میں لوگوں کا نقصان نہیں کروں گا. تو یہ چیز اس سے سیکھنے کی ہے پان والے سے, اور یہ اللہ کی نظر میں اس چرس والے سے کروڑا گنا بہتر ہے. گندا اور میلا ہونے کے باوجود, ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہ ہو, پھر بھی یہ اس سے بہتر ہے, چاہے دھوتی بنیان میں بیٹھتا ہو. یہ آج دنیا پتہ ہے متاثر ہوتی ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے ڈسپلن سے, آپ کی صفائی ستھرائی سے, جو کہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ اصل نہیں ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ کہ پہلے ہدف تو صحیح ہو, پھر اس ہدف تک پہنچنے کے دو راستے ہیں, غلط اور ایک صحیح, اور پھر بہت زیادہ اچھا. تو جو بہت زیادہ اچھا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے بھائی, اس کی تعریف کریں گے. جو غلط راستہ ہے اس کو کہیں گے یار تھوڑا تمیز سے چلو, لیکن ہدف تو ہونا. تو اسلام آپ کو آپ کی زندگی کا ہدف بتاتا ہے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے, اور کمال یہ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کا ہدف بھی بتاتا ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کرتا ہے کہ یہی آپ کا اصل ہدف ہے, کہ اس کے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے. میں دیکھو ایتھیسٹ کو چیلنج کرتا ہوں نا, کم بخت ایک بھی چیلنج کا جواب نہیں دیتے. ادھر ادھر کی شادیوں والے کلپ لے کے نا میرے وہ چلا دیتے ہیں. وہ دیکھو اس نے پھر کہہ دیا کم عمری میں شادی کی جائے. ابے بھائی اسلام شادی سے تھوڑی شروع ہوتا ہے, وہ تو میرا بیان اتفاق سے شادی سے شروع ہو جاتا ہے, اسلام تھوڑی شروع ہو رہا ہے. تم میرے بیان پہ اعتراض کرو کہ مفتی صاحب کا بیان شروع ہی 4 شادیوں سے ہو رہا ہے, یہ قابل اعتراض بات ہے, لیکن اسلام تھوڑی اس سے شروع ہو رہا ہے. اسلام تو پہلے توحید کے عقیدے سے شروع ہوتا ہے, پھر اس میں جو ہے نا وہ بت پرستی کی مخالفت ہے, پھر انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی. ایسا انسانوں کو اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نکالا ہے کہ ہٹو بچوں, دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا آپ کو حکومتوں کے غلام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو انسانوں کے غلام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو باس کا غلام بنا رہے ہوتے ہیں. اسلام آپ کو ان تمام غلامیوں سے آزاد کر. ارے آپ کو ماں باپ کا غلام نہیں بنا رہا ہے بھائی, جو سب سے بڑے حقدار ہیں. کسی کی فرما برداری کرنا, کسی کے احسانات کا بدلہ چکانا یہ الگ چیز ہے, اس کا غلام بن جانا الگ چیز ہے. غلامی سے نکال رہا ہے, تبھی باپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ماں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ماں باپ کو بھی کہا کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں آپ کو بھی اپنی اولاد کے حقوق میں بھی دخل اندازی کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہاں ان کے احسانات زیادہ ہے, تو احسان فراموشی اچھا کام نہیں ہے. تو میرے بیانات میں نا ملحد لوگ جو ہے نا وہ شادیوں وادیوں کا ٹاپک نکال کے 4 شادیاں بچوں کی یہ نکال کے نا پھر کلپ بناتے ہیں. میں کتنے عرصے سے ایک چیلنج کر رہا ہوں ملحدین کو جو اللہ کو نہیں مانتے کہ یار یہ جو چائنا کی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے اس میں ایک مینجمنٹ ہے نا, تانے بانے ہیں, ارب سال گزر جائیں ایسی ٹوپی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. تو جس کھوپڑی پہ یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے وہ کھوپڑی کہاں سے خود سے بن گئی, اور وہ کھوپڑی بے جان نہیں بن سکتی جس میں 2 آنکھ 2 کان اور ناک اور زبان ہو. تو ایسی کھوپڑی جس میں 2 آنکھیں فٹ ہو گئی دیکھنے والی, 2 کان فٹ ہو گئے سننے والے, زبان فٹ ہو گئی بولنے اور چکھنے والی, ناک فٹ ہو گئی سونگنے والی, ایسی کھوپڑی اتفاق سے کیسے بن گئی؟ کمال کی بات ہے. یہ ملحد کبھی اس کے دلائل نہیں دے گا کہ یہ چائنا کی ٹوپی اتفاق سے بن سکتی ہے, لیکن جو کھوپڑی یہ ٹوپی پہن کے گھوم رہی ہے اس کو ٹوپیاں کرا رہے کمبخت, ٹھیک ہے نا, اور اسی کھوپڑی سے کرا رہے جو کھوپڑی اللہ نے بنائی ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں جو اتنا سوچ رہا ہوں نا یہ خود سے نہیں بن گیا, یہ دماغ کیسے فٹ ہو گیا, یہ خود بخود کیسے فٹ ہو گیا بھائی اس کھوپڑی کے اندر. اتنا ذہین دماغ جو آج تک اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکا ہے کہ میں ہوں کیا. ان چیلنجوں کا جواب ان کمبختوں کے پاس
نہیں ہے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہ گے. وہ آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا تھا, وہ ایسی تھیوریز میں آپ کو ڈالیں گے بھرم بازی کے لیے. حالانکہ سائنسدانوں میں بھی اکثر خدا کے وجود کے قائل ہیں. خود آئنسٹائن بھی خدا کے وجود کا قائل تھا. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں بیان کیا تھا, اس میں آئنسٹائن کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی. اس سے لوگوں نے پوچھا, اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ اس کائنات یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی. کچھ ایک سائنسدان ہیں جن کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی, انہوں نے انکار کر دیا. تو اور ظاہر ہے جیسے ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, مولویوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, سیاستدانوں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, حکیموں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, تو سائنسدانوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ سائنسدان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ جناب ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اب وہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئے اور اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں, ڈاروین کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے. یہ سائنسدان خود مانتے ہیں کہ نظریہ ہے کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو پھر شاید ایسے بنی ہوگی کائنات. اگر بالفرض نہ مانا جائے اللہ کو تو پھر شاید ہو سکتا ہے اس طرح بنی. یہ ریسرچ ہی نہیں ہے. جو ریسرچ نہیں ہے اس کو اٹھا کے آپ نے ساری دنیا پہ تھوپ دیا اور خدا کا انکار کر کے انسانوں کو درندہ بنا دیا. کیونکہ آپ اپنی ڈکشنری سے اگر خدا کو نکال دو گے تو پھر صرف خدا نہیں نکلے گا, خدا سے متعلق جتنے احکام ہیں وہ سارے ختم. خدا نکل گیا تو اس کا مطلب اسلام گیا, قرآن گیا, رسول گئے, سارے پیغمبر, تعلیمات, سب. انسان جب اتفاق سے وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے بنی ہوئی چیزوں کا کوئی ویژن بولو نا نہیں. وہ تو گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. صبح اٹھے جدھر منہ مار لو جا کے, بس عیاشی 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 عیاشی, عیش و عشرت. اور جب بڑھاپے میں عیاشی کا ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتا ہے, ختم, تو پھر ڈپریشن. اکثر تو ان میں آپ کو پتہ ہے رپورٹ ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہوتے ہیں. اور یہ لبرلزم جو پھیل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں, جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان پروفیسروں سے متاثر ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آخرت تو تباہ ہوگی, آپ کی دنیا کا بیڑا غرق سب سے پہلے ہوگا. دنیا میں اس سے بڑی انسان کو ڈپریشن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر دے. اس کے بعد جو لائف گزرتی ہے نا, کیا کریں, بات سے بات نکلتی ہے. قیام و طعام چل رہا ہے نا, ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے, چٹنی بھی لے آتا ہے, تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہے. وہ ایک دفعہ میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا, پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے, تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے. تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے. تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, کہتا ہے نہیں تھا, ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے یا پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کورونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کورونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا.
پیسے دے کے یا کس طریقے سے انسانی شکل میں آ کے یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو، تو پہلی دفعہ جس نے کیا دل پہ پتھر رکھ کے، طبیعت مائل نہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے لیکن اس کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ کیا، جس نے کیا، آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو، بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے، شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے، لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی، گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے، لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا، عیسائیوں میں آیا، یہ ایسے ہی نہیں آ گیا پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے، اور آہستہ آہستہ